بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں بائی سائمہ اکرم چودھری۔ کمرے میں اندر داخل ہوتے ہی پورے جسم کو سکون کا احساس ہوا۔ ایک انگیٹھی میں کافی سارے کوئلے دہک رہے تھے جنہوں نے کمرے کا ماحول خاصا گرم کر رکھا تھا۔ سامنے پلنگ پر اس کی پھپھو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا اور گرین ٹی پینے لگا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ خالی کپ رکھ کر وہ کھڑا ہوا تو بسمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک نظر میں عجیب سا جہان آباد تھا۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے آئی تھی۔ احیان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آخر یہ چیز کیا ہے بسمہ خالد؟ احیان نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ میز پر رکھا اور اپنے بزنس پارٹنر عماد کو دیکھا جو پریشانی کی کیفیت میں اپنی ناپسندیدہ بلیک کافی کا دوسرا کپ پی رہا تھا اور اسے ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ وہ خاصی پہنچی ہوئی چیز ہے، یہ ناچیز لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ عماد نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر لمبا سانس لیا اور اضطراری کیفیت میں اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ احیان نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھا جس نے اتنی ایمرجنسی نافذ کی تھی کہ اسے اپنا 6 مہینوں کا امریکہ کا ٹرپ مختصر کر کے 3 ماہ میں واپس آنا پڑا۔ دونوں نے نیا ہی بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ یار کچھ تو بتاؤ، آخر پتہ تو چلے اس محترمہ کے بارے میں۔ احیان کو اب عماد پر غصہ آنے لگا۔ نیکسٹ پیشی پر عدالت میں جا کر دیکھ لینا، قد تو اس کا 5.5 فٹ لیکن زبان پوری 6 فٹ لمبی ہے، اور جب شالیمار ایکسپریس کی طرح چلتی ہے تو کہیں انجن بھی فیل نہیں ہوتا اس کمبخت کا۔ عماد اپنے مخالف پارٹی کے وکیل پر بری طرح تپا ہوا تھا۔ تو تم بھی کوئی ڈھنگ کا وکیل کر لیتے نا، احیان نے منہ بنا کر مشورہ دیا۔ تم نے اس مکار لڑکی کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہیں دیکھی۔ اپنے اچھے خاصے گھاگ وکیل کو کمرہ عدالت میں انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ عماد جل کر بولا، اچھا گھگو گھوڑا ڈھونڈا ہے تم نے جو فوراً ناچنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ احیان کو عماد کے وکیل پر غصہ آیا۔ یار قصور اس بیچارے کا نہیں ہے، وہ آتی اتنی تیاری کے ساتھ ہے۔ عماد نے اپنے وکیل کی سائیڈ لی۔ تو تم نے ایسا نالائق وکیل ہائر ہی کیوں کیا تھا جو منہ اٹھا کر بغیر تیاری کے اپنا مذاق بنوانے آ جاتا ہے؟ احیان کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم ڈھونڈ لو، خود تو امریکہ جا کر بیٹھ گئے۔ عماد غصے میں بلیک کافی کا تیسرا کپ بنانے لگا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، کروڑوں کا معاملہ ہے یار، ڈیڈی تو قتل ہی کر دیں گے مجھے۔ احیان کو ایک اور خوف لاحق ہوا۔ اور میرے پاپا تو ڈی چوک میں کھڑا کر کے ڈائریکٹ پھانسی دیں گے مجھے۔ عماد جھنجھلا کر کھڑا ہوا۔ کتنا منع کیا تھا ڈیڈی نے علیحدہ بزنس کرنے سے۔ احیان کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ اور مجھے تو پاپا نے کہا تھا انشاءاللہ روتے ہوئے واپس آؤ گے۔ عماد اب باقاعدہ آفس میں ٹہلنے لگا۔ معاف کرنا یار، تمہارے پاپا کی زبان خاصی کالی واقع ہوئی ہے۔ احیان نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو چڑھایا۔ تمہارے ڈیڈی کی زبان سے جتنے پھول جھڑتے ہیں نا، وہ بھی میں نے دیکھ رکھے ہیں۔ عماد نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا جو رات ہی پاکستان پہنچا تھا۔ احیان نے اس کا طنز تحمل سے برداشت کیا اور قدرے سنجیدگی سے پوچھا، نیکسٹ پیشی کب ہے؟ نیکسٹ منڈے، لیکن میں ہرگز نہیں جاؤں گا اپنا خون جلانے۔ عماد پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ پھر سیٹ پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ یار تم لوگوں کو ضرورت ہی کیا تھی اپنی فیکٹری کے لیے وہ متنازع زمین خریدنے کی؟ اس دن وہ شام کو اپنا غم غلط کرنے داجی کی اسٹڈی میں پہنچ گیا، جنہوں نے سارا قصہ سننے کے بعد آرام سے اپنا سگار سلگایا، لیکن اس سے زیادہ تو احیان غصے سے سلگ اٹھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس زمین پر سارے وارثوں کے بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے تھے اور ہم حاضری رجسٹر اٹھا کر 1 بائی 1 سب کی اٹینڈنس لگاتے اور پھر آگے کارروائی کرتے۔ وہ جل کر کھڑا ہوا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے لگا۔ داجی نے مسکرا کر اپنے سب سے لاڈلے اور چھوٹے پوتے کو دیکھا جس کا بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کے بعد پہلا تجربہ ہی خاصا تلخ واقع ہوا تھا، اس لیے تو اسے آج کل بات بے بات غصہ آ رہا تھا۔ پھر بھی یہ آہستہ آہستہ اس زمین کے اتنے وارث کہاں سے اگنے لگے؟ تاجی نے اینک کا شیشہ صاف کرتے اسے مزید چڑھایا۔ ہمیں تو خود تب پتہ چلا جب باقی وارثوں نے کیس کیا ہمارے اوپر، اس نے منہ بنا کر مزید کہا۔ دن میں تارے دکھا دیے انہوں نے ہمیں۔ اب اس مسئلے کا کوئی حل؟ داجی کو تشویش لاحق ہوئی۔ جو بھی حل نکالتے ہوں فسادی لڑکی 1 منٹ میں اس کے بخیوں دھیر دیتی ہے۔ احیان تپ کر بولا۔ کون لڑکی؟ داجی حیران ہوئے۔ مخالف پارٹی کے وکیل محترمہ بسمہ خالد مغل صاحبہ۔ احیان نے ایسے چبا چبا کر اس کا نام دہرایا جیسے حقیقت میں اسے دانتوں تلے چبا رہا ہو۔ بسمہ خالد مغل؟ داجی بری طرح چونکے۔ فاروق ایسوسیٹس کے چیمبر میں بیٹھتی ہے نا؟ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ احیان کو حیرت کا جھٹکا لگا
کیونکہ اسے علم تھا پچھلے 10 سال سے داجی بزنس سے بالکل کٹ کر گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ وہی ہے، داجی کے لبوں پر ایک پورے اصرار سے مسکراہٹ ابھری۔ ہاں ہاں 100% وہی ہے، موسٹ جونیئر لیکن حد درجہ شارپ۔ تم ملے اس سے؟ نہیں۔ تو جا کر ملو اور اس سے کہنا کہ شاہ جی نے بھیجا ہے۔ داجی کی بات پر اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ آگے سے اس نے پوچھ لیا کہ کون شاہ جی؟ نہیں پوچھے گی۔ داجی اب کھل کر مسکرا رہے تھے۔ احیان کو ان کی ذہنی حالت پر کچھ شک ہوا۔ ایک لفظ بھی نہیں پوچھے گی۔ داجی کی بات پر مزید مشکوک ہوا۔ کوئی خفیہ شادی وادی تو نہیں کر رکھی آپ نے؟ اس کے شکی لہجے پر داجی بے اختیار ہنسے۔ گدے، اس کی عمر 24-25 سال ہوگی اور میری سب سے بڑی پوتی امارا اس وقت 30 سال کی ہے۔ لیکن وہ ششو پنج کا شکار ہوا۔ تمہارا پرابلم حل ہو جائے گا، 100% گارنٹی ہے۔ داجی نے اسے مزید لالچ دیا۔ عماد بتا رہا تھا بہت اصول پسند ہے، احیان نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ کہا نا کچھ نہیں کہے گی۔ داجی اب پرسکون تھے۔ پھنسوا مت دیجیے گا کسی چکر میں داجی۔ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن معاملہ کروڑوں کا تھا، اس لیے اپنے دل کو ایک سائڈ پر بٹھا کر سوچنا ہی پڑا۔ اس کے داجی سید مشتبہ علی شاہ کے 2 بیٹے سجاد علی اور مراد علی تھے۔ بڑے بیٹے سجاد علی کی صرف ایک بیٹی امارا تھی جو شادی کے بعد لاہور میں مقیم تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے مراد علی کے 3 بیٹے حمزہ، بلال اور احیان تھے، جن میں حمزہ اور بلال شادی شدہ اور باپ کے ساتھ بزنس میں مکمل ہاتھ بٹا رہے تھے، لیکن احیان کو شروع سے اپنی راہیں خود نکالنے کا شوق تھا اور وہ مراد صاحب کی مخالفت کے باوجود اپنے دادا کی مکمل حمایت کے ساتھ علیحدہ بزنس اپنے بہترین دوست عماد کے ساتھ شروع کر چکا تھا۔ لیدر فیکٹری کے لیے خریدی جانے والی زمین ان کے لیے وہ نوالا بن چکی تھی جسے وہ نہ نگل سکتے تھے اور نہ اگل سکتے تھے۔ سجاد علی اور مراد علی کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں اور شہر میں ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی تھی۔ مراد علی کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے احیان سے کافی شکایتیں تھیں۔ وہ ضد کر کے پڑھنے کے لیے باہر گیا اور واپس آ کر اپنا علیحدہ بزنس شروع کرنے کا اعلان کر کے اس نے اپنے باپ اور تایا کو حیران کم اور پریشان زیادہ کر دیا تھا۔ دادا کی سپورٹ کی وجہ سے احیان کے اکثر مسائل آسانی سے حل ہو جاتے تھے، لیکن متنازع زمین کے مسئلے نے دونوں دوستوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ دونوں ہی اپنے والدین سے بات چھپائے ہوئے تھے اور اپنے طور پر حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ اینٹوں سے بنی قدیم اور جدید امتزاج کی حامل عمارت کو سرسری سی نگاہ سے دیکھا۔ اس 5 منزلہ عمارت کی دلکشی میں ایک محسوس کیے جانے والی متانت اور سنجیدگی تھی۔ اس کے سامنے لش گرین کلر کا خوبصورت لان تھا جس کی کانٹ چاند اور پودوں کی ترتیب سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس نے ایک توصیفی نگاہ لان پر ڈالی اور اس کی سلور ہونڈا سیوک اب اس بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے داخلی دروازے کے پاس ایک خاص ترتیب میں سفید سنگ مرمر کے گملے رکھے ہوئے تھے جس نے ارد گرد کے ماحول کی خوبصورتی کو دگنا کر دیا تھا۔ لان کے انتہائی بائیں طرف وسیع و عریض پارک تھی جہاں اس وقت ویکنڈ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ احیان نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور اس کے اوپر رکھا چشمہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اکتاہٹ تھی۔ کسی ناپسندیدہ شخصیت سے ملاقات کا تصور جتنا بیزار کن ہوتا ہے اس سے کئی گنا بیزاری احیان کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ بلیک کلر کے اٹیلین سوٹ میں اس کا قد خاصا لمبا اور شخصیت میں محسوس کی جانے والی بے نیازی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے آنکھوں پر سلور کلر کا چشمہ لگایا اور بریف کیس اٹھا کر گاڑی کو لاک کیا۔ سفید سنگ مرمر کی روش پر بیزاری سے چلتے ہوئے وہ اس عمارت کی طرف بڑھا۔ گلاس وال کا بنا دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ جیسی عمارت میں داخل ہوا، اے سی کی خوشگوار ٹھنڈک میں کسی دل فریب ایئر فریشنر نے اس کا استقبال کیا۔ ریسیپشن پر ایک اکتائی ہوئی لڑکی نے اس ڈیشنگ پرسنالٹی کے حامل شخص کو اندر آتے دیکھا تو فوراً ایکٹیو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاروق ایسوسیٹس کا آفس کس فلور پر ہے؟ وہ پہلی دفعہ آیا تھا وہاں۔ 3rd فلور پر رائٹ کوریڈور میں۔ اس نے مسکرا کر اس کی رہنمائی کی۔ آپ کو وہاں کس سے ملنا ہے؟ اس لڑکی نے بڑے خوشگوار انداز سے پوچھا۔ ایڈوکیٹ بسمہ خالد سے، وہ سپاٹ سے انداز سے کہہ کر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بہت ہی روڈ بندہ ہے، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے سوچا اور اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوگی۔ واہ احیان مراد، اب تم پر یہ وقت بھی آنا تھا۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نے خود کو کوسا۔
دھیان سے جانا، بسمہ خالد بولتے ہوئے کسی کا بھی لحاظ ذرا کم ہی کرتی ہے۔ لفٹ سے باہر نکلتے اسے اپنے بزنس پارٹنر عماد کی بات یاد آئی تو دل میں کوفت کا احساس مزید بڑھ گیا۔ قطار میں بنے ہوئے آفیسز پر ناموں کی تختیاں پڑھتے ہوئے فاروق ایسوسی ایٹس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک اور کوریڈور تھا جہاں دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے آفیسز بنے ہوئے تھے۔ یہ سب اس چیمبر میں بیٹھنے والے ایڈوکیٹس کی پرائیویسی کے خیال سے بنائے گئے تھے۔ سامنے ایک میٹنگ ہال تھا۔ بسمہ خالد کا آفس کہاں ہے؟ اس کی سنجیدہ سے انداز پر ریسیپشن پر موجود لڑکی نے دائیں کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس سائڈ پر مڑا تو پہلے دروازے پر اس کا نام دیکھ کر اس نے ہلکا سا نوک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک نازک سی ینگ لڑکی کو دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ یہ چٹانک بھر لڑکی بھی کسی کو ناکچن چبوا سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی ابھری تھی۔ مجھے ایڈوکیٹ بسمہ صاحبہ سے ملنا تھا۔ احیان کے لیے اتنی کم عمر وکیل کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھ ہی لیا۔ جی میں ہی ہوں بسمہ۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے احیان مراد کہتے ہیں۔ میں نے کل ریسیپشن پر 12 بجے اپائنٹمنٹ کے لیے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس نے وال کلاک پر ایک نظر ڈال کر اسے جتایا۔ او یس۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اپنی پیشانی پر مار کر اپنی یادداشت کو کوسا اور جلدی سے میز پر رکھا اپنا چشمہ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے چشمہ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے وضاحت دی تو احیان کو محسوس ہوا کہ گلاسز کی وجہ سے وہ اب اتنی بھی کم عمر دکھائی نہیں دے رہی تھی جتنی گلاسز کے بغیر لگتی تھی۔ اٹس اوکے۔ اس نے بھی فارمل انداز میں کہہ کر اس کے آفس کا انٹیریئر دیکھا جس میں سفید اور گرے رنگ نمایاں تھا۔ اس کی سیٹ کے پیچھے ایک دیوار گیر الماری تھی جو قانون کی موٹی موٹی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ چائے لیں گے یا کافی؟ اس نے بڑے فارمل انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ نو تھینکس، احیان نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ جی فرمائیے، آپ کسی کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسمہ نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا تو احیان کو اپنے پارٹنر کی ساری باتیں مبالغہ آرائی پر مشتمل لگنے لگیں جو اس نے اس معصوم سی لڑکی کے بارے میں پھیلا رکھی تھی۔ میں آپ سے کسی نیو کیس کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آیا، اس نے سنبھل کر بات کا آغاز کیا۔ میرا تعلق اسٹار گروپ آف کمپنیز سے ہے۔ اس بات پر وہ زبردست انداز سے چونکی اور اس کا چہرہ ہلکا سا تناؤ کا شکار ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ اس متنازع زمین کے کیس کے بارے میں بات کرنے آئیں تو آئی ایم سو سوری، آپ ہماری کلائنٹ نہیں ہیں۔ اس نے بے رخی کے سارے ریکارڈ ایک لمحے میں توڑے۔ احیان کا چہرہ خفت کے گہرے احساس سے سرخ ہوا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنی خطرناک زبان چھپی ہوئی ہے۔ میں اس موضوع پر بات کرنے ہرگز نہیں آیا، اس نے بامشکل تحمل بھرے انداز سے کہا۔ پھر اس کا انداز سراسر احیان کو توہین آمیز لگا۔ مجھے شاہ جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ طلسم نکال کر اس پر پھونک ہی دیا جس کے بارے میں داجی کا خیال تھا کہ سارے دروازے کھل جا سم کی طرح کھلتے جائیں گے۔ کیا؟ بسمہ کو شوق لگا۔ اس نے سخت تعجب اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جس نے گویا کمرے میں سور پھونک دیا ہو۔ آپ کو شاہ جی نے بھیجا ہے؟ اس نے بڑی سرعت سے خود کو سنبھالا۔ اب اس کے لہجے میں ترشی کے بجائے نرمی اور نظروں میں تلخی کی بجائے عقیدت تھی۔ جی، آپ کو کوئی شک ہے تو میں کال کر کے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ احیان کو اس کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر حیرت ہوئی۔ میرے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اس کے جواب نے اب احیان کو حیران کیا جبکہ ایک لمحے کے توفق کے بعد گویا ہوئی۔ ان کا اسٹار گروپ آف کمپنیز سے کیا تعلق ہے؟ وہ اب حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا نہیں، میرا تعلق ہے، احیان کے منہ سے پھسلا۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ وہ میرے گرینڈ فادر ہیں۔ احیان کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ او آئی ایم سو سوری، وہ بمشکل مسکرائی۔ میرے خیال میں ہمیں اب اس کیس پر بات کر لینی چاہیے۔ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ فوراً اٹھی اور دیوار میں ایک ترتیب سے بنے کیبنٹس میں سے ایک فائل نکال کر لے آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اس کیس پر بات کرنے نہیں آیا۔ گیند اب احیان کے کوٹ میں تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے شاٹ لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ بسمہ نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا جبکہ اس کے چہرے کی حیرانگی اور بوکھلاہٹ احیان کو لطف دے رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش عماد بھی اس کے ساتھ ہوتا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا تو شاید اس کے اتنے دنوں کی اذیت میں کمی آ جاتی۔ بیٹھ جائیں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے شاہ جی نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ وہ بڑے پورے اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ احیان نے سراسر اسے چڑھایا۔ یہی کہ مجھے اس کیس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے
آپ کی کمپنی کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کا سکون درہم بھرم کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، احیان نے نظریں چرائی۔ جھوٹ بولنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں جن میں سر فہرست مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے۔ اس کا طنزیہ لہجہ احیان کو سلگا گیا۔ جی، اس کا عملی مظاہرہ تو آپ اکثر کورٹ میں کرتی ہوں گی، اسی جھوٹ پر ہی تو آپ کی روزی روٹی کا انحصار ہے۔ حساب برابر کرتے وہ آفس سے گولی کی طرح نکلا اور بسمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار، کہیں تمہارے داجی کا اس کی والدہ کے ساتھ ماضی میں کوئی افیئر تو نہیں چلتا رہا؟ عماد نے فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں نکالتے شرارت سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت میرٹ میں موجود تھے اور احیان اسے سارا قصہ سنا چکا تھا۔ تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے جو اپنی والدہ کے کسی پرانے عاشق کا نام سنتے اپنے سارے اصول بدل ڈالے؟ احیان نے برا سا منہ بنایا۔ پھر مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، پوچھو نا داجی سے۔ عماد کا تجسس عروج پر تھا۔ پتہ تو ہے تمہیں داجی کا، جو بات نہ بتانی ہو جتنا مرضی دیوار سے سر پھوڑ لو نہیں بتاتے۔ احیان نے اسے یاد دلایا تو مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ کچھ بھی ہے یار، اب مجھے کچھ تسلی ہے، معاملہ ہینڈل ہو جائے گا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، اس زمین کے معاملے میں دھوکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمیں کون سا پتہ تھا؟ احیان نے رشین سیلڈ پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ یار، وہ بسمہ خالدی ہے نا، فاروق صاحب کے ساتھ؟ عماد کھانا کھاتے ایک دم چونکا۔ کہیں اس بابے نے کوئی لائن تو نہیں فٹ کر رکھی اس لڑکی کے ساتھ؟ احیان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ بسمہ مسکراتے ہوئے 60 سالہ فاروق احمد کے ساتھ اسی ہوٹل کے ہال میں ایک ریزرو ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہیں یار، اس ٹائپ کی نہیں ہے وہ، عماد نے فوراً تردید کی۔ وہ نہ صحیح، فاروق احمد تو ہو سکتا ہے نا؟ احیان شرارت سے مسکرایا۔ یار، سب جانتے ہیں اس نے بسمہ کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے، اس کی بیٹی کلاس فیلو تو تھی ہے، ورنہ فاروق احمد کہاں کسی نئے وکیل کو گھاس ڈالتا ہے۔ عماد کی معلومات مکمل تھیں۔ تم نے بڑا ریسرچ ورک کر رکھا ہے زبان دراز پر، احیان ہنسا۔ تم تو امریکہ میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سب کو متھا تو میں ہی دے رہا تھا۔ تم نے اس کی کورٹ میں چلتی زبان نہیں دیکھی۔ عماد کو ایک پرانا زخم یاد آیا۔ فیس ٹو فیس بات کرنے میں وہ جتنی سنگین لگتی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں، احیان نے منچورین پلیٹ میں نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ویسے وہ جتنی ذہین اور حسین ہے، یہ دونوں خوبیاں کسی بھی عورت کو مردوں کے لیے واقعی سنگین بنا سکتی ہیں۔ عماد اب کھل کر ہنسا۔ پتہ نہیں یار، ڈیڈی نے اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالا ہوا ہے، یہاں تو سر منڈواتے ہی اولے پڑ رہے ہیں۔ احیان کا پہلا ہی تجربہ تلخ تھا۔ تو کس نے کہا تھا ایڈونچر کرنے کو؟ حمزہ اور بلال بھائی بھی تو انکل کے ساتھ ہی بزنس کر رہے ہیں نا؟ عماد نے اس کے 2 بڑے بھائیوں کا نام لے کر یاد دلایا۔ یار، مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتا ہوں سب کچھ۔ احیان کی زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے۔ ویسے اس ملاقات کا کوئی اثر بھی ہوگا یا زمین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے؟ عماد کا ذہن ابھی تک اسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے بھی تو کروڑوں کا سودا اندھوں کی طرح کر لیا، کسی سے بھی مشورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ احیان کو آج کل اپنے اوپر کچھ زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بات پر عماد نے فوراً تائید کرنے کے لیے اثبات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، آپ عماد دورانی ہے نا؟ بسمہ کی آواز پر وہ دونوں ایک دم چونکے۔ وہ پتہ نہیں کب ان کے سر پر پہنچی، انہیں گفتگو کے دوران احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت رائل بلو سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ یس مس بسمہ، ہیو اے سیٹ پلیز۔ عماد بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ نو تھینکس، مجھے سید مشتبہ علی شاہ کا نمبر چاہیے۔ وہ دیکھ احیان کی طرف، لیکن مخاطب عماد سے تھی۔ احیان اس وقت بے نیازی کے سارے ریکارڈ توڑتے بڑے آرام سے چکن جنجر کھانے میں مگن تھا، جیسے اسی کام کے لیے آیا ہو۔ جی ضرور۔ عماد نے جلدی سے اپنے سیل فون سے ان کا نمبر دیکھ کر اسے لکھوایا۔ تھینکس۔ وہ مسکراتے خاصی دلکش لگتی تھی۔ احیان کو پہلی دفعہ احساس ہوا، یار تم نے ایک دفعہ بھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ایٹیکیٹس اور مینرز بھی کسی چیز کا نام ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے گئی، عماد احیان پر برس پڑا۔ ہاں تو اسے بھی تمیز ہونی چاہیے، میرے دادا کا نمبر وہ تم سے مانگ رہی ہے۔ احیان چڑھ کر بولا تو عماد کو ہنسی آ گئی۔ اچھا، تو اصل دکھ اس بات کا ہے تمہیں؟ عماد اب تسلی سے سویٹ ڈش پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، جبکہ احیان نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے اس بہترین دوست کو دیکھا اور بیزاری سے سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویسے نمبر کس لیے لیا ہے اس نے؟ عماد ہلکا سا پریشان ہوا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، احیان نے مسکرا کر جواب دیا۔ جا کر داجی سے پوچھنا ضرور۔ عماد کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جی جناب، ضرور، جو حکم سرکار کا، احیان نے ہلکے پھلکے انداز سے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھینکس گاڈ، پرابلم حل ہو گیا۔ وہ جیسے آفس میں داخل ہوا، عماد نے پرجوش انداز میں اسے اطلاع دی۔ وہ کیسے؟ وہ سخت حیران ہوا۔
ہاشمی صاحب آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ دوسری پارٹی مصالحت کے لیے تیار ہو گئی ہے. ہمیں اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی. عماد نے حقیقتاً اسے اچھی خبر سنائی تھی. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ایڈوکیٹ بسما آج ہاشمی صاحب کے چیمبر میں آئی تھی اپنے موکل کے ساتھ. پھر احیان کو یقین نہیں آیا. ہمیں اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی. باقی اس زمین کے مالکان آپس میں جو بھی طے کریں گے یہ ان کا معاملہ ہے. عماد نے تفصیلاً بتایا. شکر. احیان کو پورے 3 ماہ بعد اپنے اعصاب پرسکون ہوتے محسوس ہوئے. مجھے داجی کو خود یہ خبر سنانی چاہیے. وہ فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر نکلا. جیسے ہی اس کی گاڑی مشتبہ کاٹیج کے سامنے پہنچی، مین گیٹ کھلا اور اندر سے ایک سلور گرے سوئفٹ گاڑی نکلی جسے بسما ڈرائیو کر رہی تھی. احیان کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا. بسما نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی گاڑی نکال کر لے گئی. یہ محترمہ کس سے ملنے آئی تھی؟ اس نے اپنی گاڑی 1 منٹ کے لیے گیٹ پر روکی اور چوکیدار سے پوچھا. بڑے صاحب سے. چوکیدار نے معتبانہ انداز سے جواب دیا. کب آئی تھیں؟ احیان نے حیرانگی سے دریافت کیا. 2 گھنٹے پہلے. چوکیدار کے جواب نے اسے مزید حیران کیا. اوکے. اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور گاڑی پورچ کی طرف لے گیا. وہ 2 گھنٹے داجی سے کیا باتیں کرنے آئی تھیں؟ وہ یہی سوچتا ہوا داجی کے کمرے میں پہنچ گیا جو بڑے مزے سے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے عشق کا شین پڑھنے میں مگن تھے. اس کے سوال کو انہوں نے لاپرواہی سے سنا اور اس سے بھی زیادہ لاپرواہی سے جواب دیا. کہا نا ویسے ملنے آئی تھی. داجی کی بات پر جھنجھلا اٹھا. داجی آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اس نے ہلکا سے چڑھ کر جواب دیا. اس گھر میں وہی تھا جو انہیں اس لہجے میں جواب دے سکتا تھا، ورنہ تو مشتبہ علی شاہ کے دونوں بیٹوں اور ان کی آل اولاد کو ان کے سامنے بے تکلفی سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. سمجھنے کی کیا بات ہے، وہ تو تم ہو. داجی نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کی. تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ آپ اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا. میرے ایک دوست کی بیٹی ہے. انہوں نے صاف اسے بہلایا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احیان نے فوراً ان کی بات کو مسترد کیا. اس کی جتنی عمر ہے اس لحاظ سے آپ اس کے دادا یا نانا کے دوست تو ہو سکتے ہیں، اس کے فادر کے نہیں. احیان کی بات پر داجی نے بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرا. وہ ہمیشہ کی طرح انہیں لاجواب کر چکا تھا. احیان کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ داجی ہلکا سے جھنجھلائے. میں پریشان کر رہا ہوں یا آپ؟ اس نے شکایتی نگاہوں سے انہیں دکھا. تمہارے کیس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا، بس بات ختم. انہوں نے اسے پھر بہلانا چاہا. کہاں ختم؟ ابھی تو شروع ہوا ہے، پلیز بتائیں نا. وہ ضد پر اتر آیا. اس سے پہلے داجی کوئی اور بہانہ بناتے ان کی اسٹڈی کا دروازہ کھلا. بابا شام میں فیضان صاحب کے پوتے کا ولیمہ ہے، آپ کو بہت اصرار کر کے بلایا انہوں نے. مسز مراد کی اچانک آمد نے احیان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا، جبکہ داجی کی حلق سے بڑی پرسکون سانس خارج ہوئی. ممی کو بھی ابھی آنا تھا. احیان ان کو سلام کرتے جی بھر کر دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوا. شکر ہے بہو تم نے یاد دلا دیا، ورنہ میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا. داجی نے مسکرا کر اپنی چھوٹی بہو کو دیکھا جو کم ہی کم ان کے پوشن کو رونق بخشتی تھی، لیکن جب کبھی آ جاتی تو پھر 2 گھنٹے سے پہلے جانے کا نام نہیں لیتی تھی. سارے معاملات، خاندانی ایشوز ایک ہی سیشن میں بھگتا دیتی تھی. یہ فیضان صاحب کا وہی پوتا ہے نا جو اسکول میں احیان کا کلاس فیلو تھا؟ داجی نے یوں ہی بات بڑھانے کو کہا، جبکہ احیان منہ بناتے اپنے سیل فون پر کسی کو ٹیکسٹ کرنے لگا. مسز مراد ان کی اسٹڈی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے چونکی. جی وہی. مسز مراد نے تائید میں سر ہلایا. یہ گلشن آپ کی اسٹڈی کی ڈھنگ سے صفائی نہیں کرتی. دیکھیں ذرا کونے میں جالا لگا ہوا ہے. تم جالوں کو چھوڑو، اس نالائق کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو. کب تک یوں ہی پھرتا رہے گا؟ داجی کے شرارتی انداز پر احیان نے کوف سے پہلو بدلا. لڑکی سے مجھے یاد آیا، ایک کچھ دیر پہلے بڑی پیاری سی لڑکی پورچ کی طرف جا رہی تھی. میں نے اپنے ٹیرس سے دیکھا تو ملازمہ نے بتایا آپ سے ملنے آئی تھی. مسز مراد کی بات پر احیان کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری. داجی ایک دفعہ پھر گھیرے میں آ چکے تھے. وہ داجی نے لمبا سا وہ ادا کیا. میرے ایک فرینڈ کی پوتی ہے. داجی کے بیان بدلنے پر احیان نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا. کیا کرتی ہے؟ مسز مراد نے دلچسپی سے پوچھا. ایڈوکیٹ ہے، پریکٹس کر رہی ہے آج کل. اوہ، کہیں بات طے ہے اس کی؟ مسز مراد کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوا. میرا خیال ہے ابھی نہیں. داجی نے مسکرا کر احیان کو دیکھا جس کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑے تھے. تو بات کریں نا احیان کے لیے، اچھا یہ بھی ٹھکانے لگے. مسز مراد کی بات پر احیان کو جھٹکا لگا. حد کرتی ہیں ممی آپ بھی. میں اتنا گیا گزرا ہوں، ایک ٹیرس سے جھانک کر آپ نے لڑکی کو دیکھا اور میرے لیے پسند بھی کر لیا. اس کے تلخ انداز پر مسکرائی. وہ دور سے اتنی پیاری لگ رہی تھی تو قریب سے تو یقیناً بہت خوبصورت ہوگی. مسز مراد کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑی. ممی اچھی زندگی گزارنے کے لیے لائف پارٹنرز کا صرف ظاہری طور پر خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہوتا،
اس کا مزاج، عادتیں اور رویہ زیادہ اہم ہیں۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ مسز مراد نے حیرانگی سے اپنے سسر صاحب کا متبسم چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، بزنس کی وجہ سے اپسیٹ ہے۔ انہوں نے بہانہ بنایا جو ان کے ہی گلے پڑ گیا۔ تو اسے کس نے کہا ہے اپنے 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کر بیٹھ جائے؟ اچھا خاصا اپنے باپ کا چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر خود تجربے کرنے بیٹھ گیا ہے۔ پتہ تو ہے تمہیں اس کے مزاج کا، سب بچوں سے مختلف ہے۔ داجی کے لہجے میں احیان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس کا مختلف ہونا ہی تو پریشان کرتا ہے ہمیں۔ حمزہ اور بلال بھی تو ہیں۔ مسز مراد نے منہ بنایا تو مسکرا دیے۔ تم چھوڑو اسے، یہ بتاؤ مراد آ گیا اسکاٹ لینڈ سے؟ داجی نے ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کی۔ نہیں، رات 10 بجے کی فلائٹ ہے ان کی، مسز مراد نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ان کی اسٹڈی کے پردے ہٹائے۔ دھوپ کا ایک طوفان سا کمرے میں گھس آیا۔ سامنے احیان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ویسے یار بڑا احسان کیا ہے بسمہ خالد نے ہم پر۔ وہ دونوں گولف کلب سے نکل رہے تھے۔ عماد کی بات پر احیان نے تب کر اسے دیکھا۔ ایسا کون سا احسان کر دیا ہے جو تم صبح شام اس کے نام کی تسبیح کر رہے ہو؟ یہ بات کیا کم ہے کہ اس نے اپنا وہ کیس بیچ میں چھوڑ دیا جسے وہ آسانی سے جیت سکتی تھی؟ عماد نے ریموٹ سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تو کیا کمال کیا؟ احیان کا مزاج خوام خواہی برہم تھا۔ کمال یہ کیا کہ ہمارے وکیل کو اس کیس کے سارے ویک پوائنٹس بتا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کو مجبوراً ہم سے مصالحت کرنی پڑی۔ عماد کی بات پر اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے بتابی سے پوچھا۔ شہریار ہاشمی نے۔ عماد نے اپنے وکیل کا نام لیا تو احیان کو اس کی بات کا یقین آ ہی گیا۔ اندر کی کہانی تو اسے آج معلوم ہوئی تھی، ورنہ وہ تو یہی فرض کیے بیٹھا تھا کہ معاملہ بہت آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو بسمہ خالد کا احسان ماننے کو راضی نہیں تھا۔ سچ مانو میں تو بہت مشکور ہوں اس کا۔ عماد کی بات پر وہ چڑ سا گیا۔ ایسا کرو، ایک تسبیح خریدو اور اس پر اس کے نام کا پہاڑا پڑھنے لگو۔ خیر ہے، تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو؟ کس نے تمہاری دم پر پاؤں رکھ دی ہے؟ عماد ہنسا۔ پتہ نہیں یار، آج کل خوام خواہی غصہ آنے لگا ہے مجھے، احیان نے کھل کر اعتراف کیا۔ تو میرے بھائی کچھ ریسٹ کرو، ریسٹ۔ یہ لڑکیوں کی طرح بات بے بات غصہ کرنا تم جیسے مرد پر سوٹ نہیں کرتا۔ عماد اس کی گھریوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تب کر اسے جواب دیتا، وہ شرارت سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔